قصہ پاک فضائیہ کے ایک جوان کا۔ اس کی طبیعت میں شروع ہی سے بے چینی تھی۔ وہ شرارتی نہیں تھا لیکن پیدائشی ہائپر ایکٹیو تھا۔ پوری رات سوتا نہیں تھا۔ جب اس نے 4 ماہ کی عمر میں کرالنگ شروع کی تو پھر کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اس کی ممی کو جب نیند آتی تو اس کی ٹانگ اپنے دوپٹے سے باندھ کر سوتی تھی کہ کہیں کوئی چوٹ نہ لگا لے۔ ممی چونکہ ٹیچر تھیں، انہیں صبح اسکول بھی جانا ہوتا تھا۔ اس کے پاپا CSP آفیسر تھے اور انہی دنوں اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوئے تھے، اس لیے مختلف جگہوں پر ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی۔ وہ جب 2.5 سال کا تھا تو اس کی چھوٹی بہن دنیا میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی جگہ چھن گئی تو نانی ماموں خالہ کے ساتھ ان کے گھر دوسرے شہر چلا گیا، لیکن بڑی سنجیدگی سے بڑوں کی طرح رہا، کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ البتہ اس کی شرارتوں سے سب محظوظ ہوتے تھے۔ کچھ ماہ رہا، پھر ممی کو اس کی پڑھائی کی فکر ہوئی تو اس کو لے گئیں۔ 3 سال کی عمر میں گھر کے قریب ایک انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا۔ پڑھائی میں بھی بہت سنجیدہ اور ذمہ دار تھا۔ اس سے چھوٹی ایک بہن اور ایک بھائی تھے، اس لیے شرارتیں بھی کم کر دی تھیں۔ اسکول میں شرارتی تھا لیکن ایسا کہ جس سے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی تھی، مگر ساری رات جاگنے کی عادت نہیں گئی۔ یہ وقت وہ کتابیں پڑھ کر گزارتا تھا، بچوں کے تمام رسالے پڑھتا تھا۔ پڑھائی کے لیے کبھی ممی پاپا کو اس سے ڈانٹنا نہیں پڑا۔ اسکول میں ہمیشہ پوزیشن لیتا تھا۔ ممی پاپا خود بہت پڑھے لکھے تھے تو کبھی ٹیوشن تک پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ عام زندگی میں بالکل نارمل لڑکا تھا، کبھی پڑھائی کے لیے اوور نہیں ہوا، بلکہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب اتنا پڑھ لیتا ہے کہ آرام سے پوزیشن لے لیتا ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کی معلوماتی کتابیں اور رسالے پڑھتا تھا۔ جب FSC کا امتحان پاس کیا تو یہی ارادہ تھا کہ انجینئرنگ کرنی ہے، لیکن انہی دنوں اس کے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ پاپا ٹھیک تو ہو گئے لیکن ان دنوں میں وہ بہت اپسیٹ رہا اور سوچتا رہا کہ اگر پاپا کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کا ہارٹ اتنا ڈیمیج ہوا ہے کہ کسی وقت بھی دوسرا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک دوست جو ایک فوجی کرنل کا بیٹا تھا اور ایئر فورس میں کمیشنڈ آفیسر کے لیے ٹیسٹ بنانے بلکہ سیٹ لینے کے لیے ٹیسٹ دینے جا رہا تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے گیا کہ اس کا دل بہل جائے۔ دونوں نے ٹیسٹ دیا، دوست پاس نہیں ہوا، یہ پاس ہو گیا اور سلیکٹ ہو گیا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایئر فورس میں شاید جنرل ڈیوٹی پائلٹ ہی بنا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم شعبہ اور کام ایئر ڈیفنس کا ہوتا ہے، جو ایئر ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں، ریڈار سسٹم کنٹرول اور جاسوس طیاروں پر کام کرتے ہیں، جس کی عام فوجی کو ہوا بھی نہیں لگتی۔ اصل ماسٹر مائنڈ یہی ہوتے ہیں جو پائلٹ کو بتاتے ہیں کہ اس نے کب کہاں جانا ہے اور کس پر اٹیک کرنا ہے۔ فضائی سرحدوں کی ایک ایک انچ کی خبر ہوتی ہے انہیں۔ ٹیسٹ لینے والے بھی عقاب کی نظر رکھتے ہیں۔ اس کو ایئر ڈیفنس کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ وہ کافی دن اپسیٹ رہا کہ پائلٹ کیوں منتخب نہ ہو سکا، لیکن بعد میں اپنی پوسٹ کی اہمیت کا احساس ہوا۔ گھر آ کر ممی پاپا کو بتایا کہ وہ ایئر فورس میں سلیکٹ ہو گیا ہے اور اب اس کو 4 سال کی ٹریننگ پر رسالپور جانا ہے۔ ممی کو خوشی سے زیادہ حیرت ہوئی کہ اس نے کب ٹیسٹ دیا اور کب منتخب ہوا، بتایا بھی نہیں، اور دھچکا بھی لگا کہ میرا بچہ ابھی سے مجھ سے دور چلا جائے گا۔ اس کی ممی اپنے بچوں سے بے انتہا پیار کرتی ہیں اور اپنے سے دور کرنے کا سوچتی بھی نہیں تھی، لیکن پاک وطن کے محافظ کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو کوسوں دور بھیجنے کے لیے بخوشی تیار ہو گئیں اور خود کو سمجھا لیا کہ میرا چھوٹا سا بیٹا اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے اور اب ہم اس کی مزید تعلیمی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اس کو اپنے آفیسر کی ایک بات بہت شوقڈ لگی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے والدین نے تمہیں فوج کو بیچ دیا ہے۔ شاید یہ بات وہ ہر نئے آنے والوں کو اس لیے کہتے ہوں کہ وہ اپنے والدین کو یاد نہ کریں اور خود کو مکمل طور پر فوج کے حوالے کر دیں، کیونکہ عام طور پر لڑکے بہت مشکل سے اس سخت ماحول میں ایڈجسٹ کر پاتے ہیں، لیکن یہ وہاں بے حد سنجیدگی اور ذمہ داری سے رہا۔
اس نے اپنے ساتھیوں کو روتے، بھاگتے اور خودکشی تک کرتے دیکھا، لیکن کبھی گھر آ کر ذکر بھی نہیں کرتا تھا کہ ممی پریشان نہ ہو۔ ریڈار سسٹم پر کام کرنے والے سرحد کی ایک ایک انچ پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مکھی بھی سرحد کی جانب آئے تو وہ ریڈار میں آ جاتی ہے۔ ایک بار آئی بیکس جاسوسی طیارے پر اس کی ٹریننگ تھی، جو جاسوس طیارہ ہے اور 2 ارب روپے کا باہر سے خریدا گیا ہے۔ یہ طیارہ اڑتا نہیں ہے، صرف جاسوسی کے لیے ہے اور تمام جدید ترین آلات سے لیس ہے۔ اس کی بڑی سخت نگرانی کی جاتی ہے۔ اس ٹریننگ کے دوران اس طیارے پر دشمن نے حملہ کر دیا تھا، جس پر اس کے 2 ساتھی شہید بھی ہو گئے تھے، لیکن یہ حملے سے چند منٹ پہلے ہی ڈیوٹی چینج ہونے پر وہاں سے نکلا تھا، اس لیے محفوظ رہا۔ پاک فضائیہ کا یہ شہین میرا بھانجا ہے، جو اب ماشاءاللہ اسکواڈرن لیڈر ہے۔ ابھی سرگودا ایئر بیس سے 1 سال کی ٹریننگ کر کے بلاڑی حیدرآباد پوسٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس کا نام اس لیے نہیں لکھا کہ وہ شہرت یا اپنا ذکر پسند نہیں کرتا۔ ویسے بھی ان کے سب کام خفیہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جب کسی مشن پر ہوتے ہیں تو گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ان کی ساری زندگی ہی ٹریننگ ہوتی ہے، کیونکہ آئے دن نئے تربیتی کورسز چل رہے ہوتے ہیں۔ پاک فضائیہ دنیا کی بہترین فضائیہ ہے، جو اعلیٰ اور جدید ترین تربیت یافتہ جوانوں پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور پاک وطن کے تمام شہینوں کو اپنی امان میں رکھے اور یہ وطن کی سرحدوں کی حفاظت اسی طرح کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ تحریر تسنیم جعفری۔ شکریہ۔